हेलो। جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا غلام غوث صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی، مولانا غلام کو بول رہے ہیں۔ حضرت کوئی اگر جماعت میں چلا جائے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی جماعت میں چلے جائے؟ جی تبلیغی جماعت میں، ہاں جی جی۔ سات کاندھیلوی والی جو جماعت ہے اس میں اگر کوئی شخص چلا جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا اس سے؟ اگر جو انسان جماعت میں جاتا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، صاف سی بات ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو جی نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ان کا ایمان کا معاملہ مطلب جو ہے عقائد، جی اگر ان کے عقائد پہ جاتے ہیں، ان کے عقائد کو مانتے ہیں، ان کے عقائد کو فالو کرتے تو پھر نکاح ٹوٹے گا۔ اب وہ تو مسلمان سمجھ کے آدمی جماعت میں گیا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے جو تھوڑا ایک منٹ، جو ایک ہوتا ہے مسلمان جو سمجھدار ہوتا ہے، اسے صلاحیت ہوتی ہے ایمان کے بارے میں، اور جو ہوتا ہے بالکل جاہل ان پڑھ ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اسلام میں معاملات کیا ہے، مطلب اسلام کیسے جا سکتا ہے یا معاملات کیسے بھی ہے۔ اگر وہ انسان جاہل ہے، بالکل دیہاتی ہے، تو اگر وہ جاتا ہے تو اس کا معاملہ ہے کہ اسے علم نہیں ہے اس چیز کا، سمجھ گئے؟ جی جی ہاں، تو اگر ان کی باتوں کو فالو کرتا ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا، تو وہ ایک کیا ہے، وہ مطلب معاملات گناہ میں ہے، اور اسے اتنا علم نہیں کہ ایمان کیسے ہمارا خارج ہوتا ہے۔ اگر وہ انہیں جاننے کے باوجود بھی اگر وہ جماعت میں گیا، ان کے ساتھ رہتا، ان کے باتوں کو فالو کرتا، ان کے کام کو فالو کرتا، ان کے عقائد کو فالو کرتا ہو، تو اس کا ایمان خارج ہے، پھر نئے طرح سے ایمان لائے، اور اگر کسی سے مرید ہے تو پھر دوبارہ مرید ہو اور دوبارہ نکاح کرے اپنے۔ اچھا اچھا۔ ہاں جی۔ وہ انور مولانا جو ہیں دیولی والے دلکش صاحب، ہاں جی آپ جی۔ جانتے ہیں حضرت؟ مولانا انور دلکش؟ دلی کے؟ نہیں، یہ ہاں، دیولی ہے نا؟ دیولی کہاں پہ ہے؟ یہ ٹوک سے تھوڑا سا قریب میں ہے۔ اچھا، نہیں میں نہیں جانتا۔ ہاں، تو وہ ان کے لڑکے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں 4 مہینے کے لیے۔ وہ 4 تو مہینے جماعت میں گئے ہیں؟ جی، اور وہ مولانا انور دلکش صاحب جو ہیں ان کے لڑکے، اور ان کے گھر والے کیا ہیں؟ وہ تو یہ خود سنی بھی ہے؟ مولانا جو ہے پورے سنی ہیں اور پوری زندگی سے سنیت کا کام کر رہا ہے، بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے سمجھایا نہیں کیا؟ اب سمجھانا کیا تھا، وہ تو نوجوان ہے۔ ہاں تو جناب، پھر وہ مطلب ایک تو 4 مہینے جماعت میں گیا، اور باپ کیا ہے؟ مولانا ہے۔ ہاں بالکل سنی ہاں تو صاف سی عالم۔ بات ہے، علم کا گھرانہ ہے وہ، تو پھر جب باپ ایک مولانا ہے تو بچے کو علم اتنا تو ہوگا، سنی عالم ایمان ہے۔ ہے۔ ہاں جی، تو بھیا وہ پھر نئے سرے سے ایمان لائے گا، اور جو معاملات ہے پھر دوبارہ تو نکالیں گے۔ نکاح دوسرا کا کرنا پڑے گا اس کو۔ ہاں، لیکن دیکھا جائے گا کہ وہ جماعت میں گیا تو کوئی اس نے کفری الفاظ تو نہیں بولے، ان کی چیزوں کو فالو تو نہیں کیا، وہ دیکھا جائے گا۔ اب وہ نماز ابھی انہی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہے، 4 مہینے کی جماعت میں گیا ہے، 1 مہینہ ہو چکا اس کو۔ 1 مہینہ ہو چکا تو ان کی باتوں کو فالو، تو صاف سی بات ہے، اس نے ان لوگوں سے، ان سے مل گیا، منافقین لوگوں سے۔ اس سے منافقین تو حضرت آپ کوٹا میں کون سی مسجد میں ہیں امام؟ ابھی اس ٹائم میں کوٹا میں موجود نہیں ہوں، چتوڑ گڑھ میں ہوں۔ اچھا اچھا۔ ہاں جی۔ تو جناب ان کے عقائد کو دیکھا جائے گا پہلے، کہ اب صاحب سی بات ہے، مہینے ہو گئے، فالو انہیں کی باتوں کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب چیز کر رہے ہیں، ہاں تو بالکل۔ ایمان درست نہیں رہا، ایمان درست نہیں رہا، اور اگر دوبارہ وہ آنا چاہتے تو وہ ایمان سے بھی نکل چکی ہے، اور دوبارہ نکاح کریں۔ اب وہ تو مسلمان سمجھ کے گیا ہے، اور مسلمان سمجھ کے گیا تو اسے تو اتنا علم ہوگا نا بھائی، یہ منافقین لوگ ہیں، اور یہ مطلب جو یہ کہتے ہیں نا کہ منافقین کا جو اندر سے تو ایمان نہیں ہوتا، باہر سے اپنے ایمان والا کہتے ہیں کہ ہم ہاں ایمان والے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، اندر سے ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ گستاخ رسول ہے، ان کا جو معاملات ہوتا ہے، نبی کو جاہل بتانا، تو ان کے عقائد غلط ہیں، نبی کے خیال آ جانا تو نماز نہیں ہوگی، وہ سب معاملات پائے جاتے ہیں، تو ان کا عقائد سے نہیں ہے، ان کے ساتھ رہ رہا ہو، اور حضور تاج الشریعہ کا بھی کہنا ہے کہ ان سے، یہاں تک کہ ان سے کیا صلح کلی سے دور رہو، جو انہیں بھی اچھا کہے اور ہمیں بھی اچھا کہے، وہ صلح کلی ان سے بھی دور رہو، یہ بتایا ہے حضور تاج الشریعہ نے۔ تو یہ تو معاملہ بھئی 1 مہینہ جماعت میں جانا، 4 مہینے یہ عقائد رکھ کے، اور باپ بھی ایک مولانا سنی گھرانے سے،
हाँ, दिलकश साहब हैं, वो तो मशहूर सुन्नी आलिम है। तो इतना तो इल्म होगा ना जनाब कि मतलब मेरा बाप सुन्नी है और मैं जमात में क्यों जा रहा हूँ, है? अगर बेटा जमात जा रहा है तो बाप को रोकना भी चाहिए जो सुन्नी है। अब वो मसला ये है कि उनकी टोंक में रिश्तेदारी है, और टोंक में देवबंदी बरेलवी दोनों को नहीं मानते, वहाँ तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में और तो फिर ये अहले हदीस तो नहीं है? नवाज की जो अहले सुन्नत वल जमात है उसके पैरोकार हैं वो लोग। जनाब देखो, अहले सुन्नत जमात तो हम भी हैं। जी जी, वही जो आला हजरत का दीन था, जो ख्वाजा की नमाज का दीन था, जो गोश्त का दीन था, ये अहले सुन्नत वल जमात वाला दीन है। अच्छा, ये जो इलियास अत्तारी हैं दावत इस्लामी वाले, ये तो ठीक है ना साहब, इनमें तो कोई नहीं? हाँ बिल्कुल, कोई गलत फहमी का शिकार नहीं है, सब बेहतर है, ये ईमान वही है इन लोगों का, है ना। बस थोड़ा इख्तलाफ इस चीज का है, ये जो लाइव आते हैं ना वीडियो पे और ये मतलब टीवीओ पे आते हैं, बस थोड़ा इसमें मामले में मुना लोगों का थोड़ा वो इनके अंदर वो है, कमी है, क्योंकि आला का फतवा है कि अपने फोटो ना खिंचवाओ, जरूरत के मुताबिक पासपोर्ट वाला फोटो खिंचवाओ। हाँ, मतलब अपने मतलब की चीज है तो फिर वो फाजिल बरेलवी की बात को भी एक तरफ रख देते हैं, वो गुमानी जो है हाँक देते हैं ये दावत इस्लामी वाले। अब जैसे दाढ़ी के बाल इलियास अत्तारी खुद ये कह के तकसीम कर रहा है लोगों में कि मुंह मुबारक हैं ये, बतौर बरकत के लोग, वो खुद तकसीम कर रहा है अपनी दाढ़ी के बाल, मुंह मुबारक कह के तकसीम कर रहा है, मुंह मुबारक कह के तकसीम कर रहे हैं। हाँ, बांट रहा है बिल्कुल। इलियास अत्तारी दावत इस्लामी वाले जो अमीर हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो भैया अब उनके मुरीद होंगे, बांट रहे होंगे, हमारे पीरो मुर्शिद का मुंह मुबारक है कह रहे होंगे। तो हजरत एक बात तो आप संजीदगी से गौर करो, दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह मुबारक कहा जाता है। हाँ, उनकी निस्बत से हम किसी और के उस नाम को नहीं ले सकते, बस आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम नबी के दाढ़ी के बाल को मुंह मुबारक कहते हैं, उनके बाल को मुबारक कहते हैं, और हम किसी के और मतलब निस्बत से, नबी की निस्बत से हम किसी और के बाल को मुंह मुबारक नहीं बोल सकते। ये आपका मामला क्या है? वो तो हक है, बेहतर है, अगर दावत इस्लामी में कुछ चला जाता है तो कोई गलत नहीं किया, बेहतर है। और अगर ये मुनाफिकीन जमात देवबंदी तबलीगी और अहले हदीस ये सब कादियानी राफजी ये सब है, अगर इनके पास जाता है तो अगर जाता है और उनके साथ रहता है और मतलब जानने के बावजूद भी जाता है तो इस्लाम से खारिज है, वो नए सिरे से ईमान लाए, मुझे दोबारा बैत हो और दूसरा निकाह करे। अच्छा हजरत, जरा सा और आपसे वजाहत चाहता हूँ मैं, जैसे जो जामे अजहर मिस्र जाते हैं लोग पढ़ने के लिए जी, उसमें देवबंदी बरेलवी दोनों जाते हैं। अच्छा, वहाँ कोई देवबंदी बरेलवी का मसला नहीं है, वहाँ तो उनके अकायद और अपने यहाँ जैसे दरूद शरीफ के ऊपर अपन चूमते हैं या गान और का मसला है कि फाजिल बरेलवी वाले हजरात जो है वो दूसरे जुमे की जो अजान होती है वो बाहर देते हैं मस्जिद से। वहाँ बिल्कुल ना, उमर फारूक आजम की सुन्नत है ये, तो उमर फारूक आजम की सुन्नत है और उमर फारूक आजम के ज़माने से इस पर मुत्तफिक हैं कि खुतबे की अजान मिंबर के पास और इमाम के सामने होती है। ये जमाती लोग ज्यादा करते हैं। अच्छा, हाँ, जमाती लोग। ये हमारे आपने हनीफ कुरैशी साहब जो हैं, मौलाना बिल्कुल कुरैशी, उनका आप एक ताज़ा क्लिप आया है, वो दारुल हरब कह के वो लोगों से ज़कात वसूल कर रहे हैं। अच्छा, खुद जो उन्होंने बिल्डिंगें बनाई और बहुत सारी चीजें, वो जो है सूद के ऊपर जो है मतलब उसको जायज कर रहा है, वो कि सूद ले सकते हैं, सूद ले सकते हैं। ये दावत इस्लामी वालों का बता रहा हूँ मैं। जैसे ज़कात है या फितरा है या सदक़ात है, ये इनका जो है करोड़ों रुपया है, लेकिन इसके बाद अगर वो मदरसे की तामीर कर रहे हैं तो वो सूद के पैसे से जो है उसकी तामीर कर रहे हैं। तो क्या हजरत ये सही है? सूद के पैसे से? हाँ, तो लोन लेके जनाब देखो, पहली बात तो ज़कात देखा जाए सामने वाला देने, जो सामने वाला दे रहा है वो पैसा कौन सा है।
ہے نا, کیونکہ زکوٰۃ میں جائز پیسہ ہی استعمال ہوگا, باقی ناجائز حرام والے پیسے استعمال نہیں ہوں گے, سمجھ گئے. ناجائز اور حرام پیسے کے اوپر نہ تو زکوٰۃ فرض ہے, بالکل نہیں ہے, ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے, بالکل نہیں ہے. اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تعمیری کاموں میں باقاعدہ بینک اور جو دوسرے مطلب ادارے ہیں جہاں سے ان کو موٹی رقم ملتی ہے, اس سے یہ رقم مطلب یہ جو بینک ہوتی ہے وہ تو کم لیتی ہے بیاض, وہ زیادہ بیاض کے اوپر جو ہے پیسہ لے کے یہ تعمیری کام کر رہا ہے. اگر دیکھو, اگر یہ پاکستان کا معاملہ ہے, سعودی کا معاملہ ہے, تو جہاں پہ مطلب مسلم کنٹری ہے اور اسلامک کا ماحول ہے, وہاں کا سب سرکار بھی اسلام کی ہے نا, اسلامک ماحول کی. اسلامی ماحول, اسلامی کنٹری تو کہیں نہیں ہے. پاکستان میں حکومت نظام ہے وہ تو جمہوریت کا ہے, اور جمہوریت کا اور اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے, کوسو واسطہ نہیں ہے. دیکھو مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہر چیز مطلب ایک مسلمانوں کا ہو, تو وہاں پہ تو یہ سود بینک سے جو ملتا ہے, یہ لون ہو گیا یا مطلب کیسے بھی جو 7% دیتے ہیں, یہ سب صحیح ہے. لیکن جیسے ہندوستان ہے, ہندوستان میں اپنے مسلموں کا معاملات نہیں ہے. اب یہاں پہ تو مولانا لوگوں نے جائز کر رکھا ہے کہ بینک سے لے سکتے ہیں, لیکن سعودی ہو گیا, پاکستان ہو گیا اور انڈونیشیا ہو گیا, جہاں مسلم کنٹری ہیں, جہاں پہ حکومت چل رہی ہے مسلموں کی, ہر چیز کوئی ہر مسلم پایا جاتا ہو, تو وہاں پہ معاملات ایسے نہیں ہوں گے, یہ وہ وہاں پہ جائز نہیں ہوگا بینکوں کا لیوا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ورلڈ بینک کے کنٹرول اور ان کے ہی قانونوں کے تحت, چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈونیشیا, ملیشیا ہو, ورلڈ بینک کے قانونوں کے تحت وہ لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ بغیر سود کے نہیں ہوتا. سود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. بالکل آپ کبھی بھی جو ہے ترقی نہیں کر سکتے, نہ بالکل نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ تو دینی اداروں کے لیے جو سود کے اوپر پیسہ لے کے دعوت اسلامی والے مطلب قائم کر رہے ہیں, وہ بات کہہ رہا ہوں. اور جناب جو اور یہ واقعہ میں سود لے رہے ہیں, مجھے تو مسئلہ اس کا معلوم نہیں کہ یہ انہوں نے کیا سوچ کے لیا ہے اور کس بنا پر. پہلے تحقیقات کریں کہ آخر یہ سود کا پیسہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے, کیا معاملہ, پھر ہم بتائیں کہ معاملہ کیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ اظہری میاں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کا رد کیا ہے, بالکل رد کیا. اور علامہ ارشد القادری صاحب جو ہیں, انہوں نے پہلے تائید کی تھی, پھر اپنی تائید واپس لیے, دونوں بڑے اکابرین نے. بالکل. اور وہاں کے ٹی وی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنوائی گئی, اسی بات پہ تو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی تائید واپس لی. ایک عام آدمی کی آواز کو ٹی وی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بتا کے اور پیش کیا کہ یہ میں نے خواب دیکھا تھا, اور خواب تو ان کے بے پناہ جو ہے خوابوں کی فیکٹری ہیں دعوت اسلامی والے. یہ تو ہے کہ جب یہ خواب کا دیدار کیا, وہ خواب کا دیدار کیا, اس ٹائم سوتے وقت کیا, وہاں گیا تو وہاں کیا, ایسے معاملات ان کے پائے جاتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں, اپن سنجیدگی سے غور کریں کہ ان کی ایک پھوپھی ہیں, انہوں نے خواب دیکھا, اور ایک صاحب اور ہیں جنہوں نے خواب دیکھا, اور الیاس اتاری بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں تشریف فرما کھڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ معاملات کیسے ہیں؟ یہ اسی طرح کے خواب انہوں نے دعوت فیضان سنے تو ان کی لکھی ہوئی, انہوں نے ہی فرسٹ ٹائم پہ اتنا اپنا خواب کی تعبیر بتا رکھا کہ اس ٹائم نبی سے ملاقات ہوئی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خود ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے, صفحہ نمبر 31 کے اوپر. مطلب تحریر میں تو وہ پہلے لکھ بعد میں دے, بھول پڑے کاغذ سے لکھ, کبھی زندگی میں جو ہے ایسے, یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, وہ الیاس اتاری بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, یہ کون سا خواب ہے؟ خواب کے معاملے میں تو اپن کو بھی احتیاط رکھنا چاہیے. اس کا معاملہ یہ مطلب کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں, بس یہ بتانا چاہتے ہیں. اچھا, ابھی اس وقت کی کنڈیشن آپ خود غور کریں اپنے علاقے کے اندر, جس طریقے سے یہ لوگ زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہیں. بہت زیادہ.
سوشل میڈیا پہ اپلیکیشن بنا رہے ہیں بے شمار اور ایڈ کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، معاملات ایسے ہی. مساجد کے اندر حضرت میں نے دیکھا کوٹا میں کہ اتنے سلیقے سے مطلب زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے. اس کا مصرف دیکھو آپ، باقاعدہ یہ جو جیسے نیٹ ورک مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو 20,000 30,000 روپے کی تنخواہ دینا ہے. ہاں صرف اس بات کے لیے کہ ہماری یہ آدمی تائید میں رہے، وہ تائید کرتا رہے بس. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو بھی. حضرت جو اصل مصرف ہے زکوٰۃ کا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. صحیح بات ہے. اور خاص کر یہی معاملات ہے کہ زیادہ یہی لوگ ہیں جو مطلب یہ تو اپنے خاص یعنی مستند عالم بھی نہیں ہے. بالکل. ارے ان میں کون خاص کر عالم ہے اتنا مستند؟ کوئی نہیں اتنا عالم. حبیب اتاری ہوں، عمران اتاری ہوں، الیاس اتاری ہوں، یہ مطلب عجیب کھیل بنا رکھا ہے. امیر قادری صاحب ہو گئے وہ بھی کہاں علم ہوئے ہیں، اور بیان دیکھو ٹاپ پہ چل رہے ہیں ہر جگہ. ان کا رد بھی ہوا ہے 2-3 جگہ. انہوں نے 2-3 جگہ الفاظ بھی غلط. دعوت اسلامی والوں سے دور رہیں، وہ لوگوں کو متنبع کریں کہ ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں بس برائے نام. باقی پوری تقریر جو ہے الیاس اتاری کی خواب پورا کا پورا جو ہے دین بس وہیں سمیٹ دیا انہوں نے. اس شخصیت تو کہتے ہیں ہم اللہ سے بے شمار محبت کرنے والے نبی سے بے شمار عشق رسول بھرا پڑا ہے ہمارے اندر. اب مجھے بتائیے آپ، یہ صرف پیٹ کے واسطے اس پیٹ کی دوزخ کو بھرنے کے لیے فاضل بریلوی کا نام لے رہا ہے. باقی ان کی کتابوں کو دیکھو، کئی چیزیں جو ہیں ان کی نکال دیں. ہاں صحیح بات ہے. وہ سب اپنی کتابیں لے کے آ رہے ہیں اور ان کی کتابوں کو مطلب معاملہ نقل کر کے پھر وہ اپنا ڈال لیں تاکہ ہماری کتابیں جو ان کے کام کی چیزیں ہیں صرف وہ لیتے ہیں. عبدالستار حمدانی جو ہیں گجرات والے، علامہ عبدالستار حمدانی بڑے محقق آدمی ہیں. انہوں نے جو ہے یعنی 350 صفحات کی ایک کتاب لکھی ہے، دعوت اسلامی ایک المیہ. آپ ضرور اس کو دیکھیں. اس میں ان کی پوری کارگزاری جو ہے انہوں نے پیش کی ہے کہ یہ کس طرح سے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ٹھگ رہے ہیں، اور دین کے نام پہ اپنے آپ کو عاشق رسول بتانے کے نام پہ کیسا چھلاوا اور مکاری کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں کون سے بہار کا مولانا ہے جنہوں نے مخزن معلومات لکھی ہے، پورنیہ کے ہیں. جی انہوں نے تو انہیں الگ فرقہ بتایا. منصور صاحب ہے وہ، مطیع الرحمان منصور صاحب نہیں، منصور صاحب مطیع الرحمان صاحب، مولانا مطیع الرحمان صاحب بھی ہیں. ہاں جو مناظرہ کرتے تھے. جی مناظر اعظم ہندوستان. مطیع الرحمان صاحب جنہوں نے مخزن معلومات لکھی ہے. جی تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو دعوت اسلامی یہ الگ نیا فرقہ ہے. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے. بالکل مخزن معلومات میں اب یہ اکابرین کی نظر تو ہے، لیکن ان کا نیٹ ورک اتنا پھیل گیا کہ عوام بیچاری بھولی بھالی ان کے چکر میں پھنس جاتی ہے. اور یہ پیسے کے جو ہے مفتی کلیم نذیر صاحب ممبئی کے یہ بھی رد کرتے ہیں ان کا. جی ہاں. اور مفتی سیاد صاحب جو بریلی کے خانقاہ کے بہت بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ، وہ ہر مولانا کی رد کرتے ہیں جو بھی کچھ غلط الفاظ بول دیتا ہے. اور یہ مفتی کلیم صاحب دونوں نے مل کے، اور ان کے ٹکر کوئی ہے بھی نہیں شاید اپنے اہل جماعت میں. اور خوف بھی کھاتے ہیں بڑے بڑے عالم ان لوگوں سے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل ان کے پاس موجود رہتا ہے اور وہ ڈائریکٹ چیلنج بھی کرتے ہیں آ جاؤ پھر. ہاں بالکل، وہ تو حق آدمی تو حقیق بولے گا نا. حضرت چتوڑ میں تو نہیں ہے زیادہ ان کا دبدبا؟ یہاں ماشاء اللہ سب سنی جماعت سب خانقاہ جڑے ہوئے ہیں. ہاں سب برکاتیاں ہیں. والوں سے آپ دور رکھیں. نہیں جناب، دیکھو مجھے معاملات معلوم ہے لوگوں کا. میں تو خاص طریقے سے اور یہ بھی سننے میں آتا ہے جہاں پہ ایک بار دعوت اسلامی امام چلا جاتا ہے اس کے بعد سے پھر دوسرا تو آ ہی نہیں سکتا اپنے والے معاملے میں سے. سمجھ گئے؟ وہ ایسے ماحول کو بنا کے چلے جاتے ہیں پوچھو مت، ہے نا. جی باقی تو میں کوٹا میں بھی تھا، باقی تھے 3-4 دن. انہوں نے بڑی کوشش کری مجھے لگانے کے لیے. آپ کی آواز اچھی بہترین ہے، ہم آپ کو لگائیں گے. آواز اچھی اور آپ آپ کو یہاں پہ جناب 8,000 مل جائے، ہم آپ کو 15 دلوائیں گے. آپ چلو
پھر ہر جمعرات کو مجھے بولتے چلو وہاں سے معراج شریف ہے، آج دعوت اسلامی اجتماع ہے. میں نے کہا بھیا مجھے نہیں جانا، الحمدللہ میں جا رہا ہوں، خود 1 گھنٹہ مجھے پڑھنا، میں پڑھ لوں گا اور اس میں سب معاملہ ہو جائے گا. میں آج تک گیا ہی نہیں. سے ایک انہوں نے فرقہ کھڑا کر دیا بس. ہاں جو نا وہ حدیث کی بات نہ کرتے ہوئے یہ صرف کچھ جو ہے نعتیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھے لکھے تو ہیں نہیں. ہاں ہاں آواز اچھی ہے، نعت شریف سنا دیں گے، پھر اس کے بعد الیاس اتاری کی جو کچھ جو ہے مدح سرائی ہو جائے بس وہ یہ پورا دین ہے ان کا. آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ الیاس قادری سے. سب سے آپ کے اچھا کون اس ٹائم پیر ہے؟ الیاس قادری. ارے بھائی جب سوتے ہو تو کسا الیاس بھائی تم نے سب الیاس قادری پہ اپنا اسلام سمجھ لیا ہے کیا؟ ہر چیز میں اس کا انعام. وہ اتنا بڑا فتنہ کر دیا یہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. بالکل. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ ان کے ذہنوں سے دور کر دی انہوں نے. ہاں اتنی محبت نکالی کہ صرف بس الیاس 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 ہوئی، اور انہوں نے اتنا خواب بیان کر دیا. وہی بات صحیح ہے کہ اب شک میں پڑ رہا انسان، حقیقت ہے یا مطلب معاملات ایسے ہی ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے جہاں شک معاملہ ہوگی. آپ کیا پتا بھائی کو لوگوں نے ایک چیز بالکل بغور دیکھی، یعنی غور سے دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر 2 کالے نشان تھے. اب اس چیک اپ کروا لیا انہوں نے، بالکل بالکل صاف ستھرے ہو گئے. ایسا جو ہے بھائی یار حد توبہ میک اپ کروا کے، اور کیونکہ وہ تو دیکھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت کرنے والے ہیں، عاشق رسول ہیں دنیا کے اندر، ان کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. ہاں صحیح بات ہے. عزت و اکرام اللہ نے جیسے صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا، اب ہم تو جو ہے نبی تک تو ہم پہنچ ہی نہیں رہا، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہونے دے رہا. یہ صحیح بات ہے. اللہ تعالی نے سید کفیل صاحب جو ہیں چتوڑ میں، انہوں نے بھی رد کیا تھا. انہوں نے مفتی سید کفیل صاحب، ہاں 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 بریلی والے جو ہیں، ہاں ہاں سمجھ گیا میں جی، انہوں نے بھی دعوت اسلامی کا رد کیا. بس یہ ان کو پیر نہ پسارنے دیا جائے. یہ اپنے ظاہری اس سے جو ہے چال ڈھال سے، حلیے سے، اخلاق سے آدمی کو جو ہے اس میں لے لیتے ہیں، وہ ان کی مکاری اور فریب جو ہے اس میں آ جاتا ہے آدمی. جی جی ہاں بس یہ معاملات ہے. 40 جگہ بھی ان لوگوں پہ رد کیا گیا، اور بھی رد کرتے ہیں کہ باتوں کو سن کے، ان کی کوئی ویڈیو کلپ دیکھ کے معاملات ایسے ہیں کرتے ہیں. اور کیا کریں انہوں نے بس. شکریہ صاحب آپ کا بہت بہت. یہ لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیں گے صاحب کے صاحب، ان لوگوں سے جو ہے بالکل متنبع رہیں، ساودھان رہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.